الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو. بے شک اللہ جلال جو تم عمل کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے. اللہ جلال میرے اور آپ پر بے شمار احسانات ہیں اور ان گنت انعامات ہیں. لاتعارف نعمتوں سے اللہ نے ہمیں مالا مال کیا ہے. اس کی نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. گنتی کے پیمانے تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن مالک الملک کی عنایتوں کی انتہا نہیں ہو سکتی. گننے کے پیمانے تو جواب دے سکتے ہیں لیکن رب ذوالجلال کی نعمتوں کا اختتام نہیں ہو سکتا. اس کی ان عطاؤں اور اس کی نعمتوں پہ شکر گزار رہنے والے، اس کی نعمتوں کی قدر کرنے والے، اس کی نعمتوں کا احترام کرنے والے، اس کی نعمتوں پہ غور کرنے والے، اس کی نعمتوں پہ تدبر کرنے والے، اس کی عنایتوں پہ سوچنے اور سمجھنے والے ہی دنیا کے اندر کامیاب اور آخرت کے اندر سرخرو ہونے والے. یہ دنیا عارضی محل اور عارضی سٹیشن ہے. یہ دنیا زائل ہونے والی اور ختم ہونے والی ہے. اس دنیا میں جو چیز بھی ہے جس کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا بھی ہوتی ہے. روزمرہ کے ماحول میں آپ دنیا کی بے شمار ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ روزانہ اپنی نئی شان کے ساتھ اور نئی آن کے ساتھ، نئی چمک اور دمک کے ساتھ وہ نکلتی، اٹھتی اور پروان چڑھتی ہے، اور پھر روزانہ وہ اپنے اختتام کو بھی پہنچ جاتی ہے. دیکھ لیں آپ سورج کو، ہر روز چڑھتا اور نکلتا ہے، اپنے عروج میں آتا ہے
اپنا 12 گھنٹے کا چکر پورا کرنے کے بعد پھر اپنے اختتام کے اوپر پہنچ جاتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیں آپ چاند کو کہ وہ ایک مہینے میں اپنے مختلف انداز سے جو اس کی ڈیوٹی اور چکر ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ ابتدائی مہینے میں وہ نکلتا ہے اور پھر آہستہ 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 بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ 14ویں رات کی چاند کی شکل میں پورا ہو جاتا ہے اور پھر اپنے عروج پر پہنچنے کے بعد پھر اپنے زوال کی طرف چلا جاتا ہے۔ جس ترتیب کے ساتھ اور جس تنظیم کے ساتھ اس کے اندر عروج پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑھتا ہے اور آگے نکلتا ہے، پھر اسی طرح اسی انداز سے پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے اور ایک دن آ کے جب مہینے کے 30 دن گزر جاتے ہیں تو پھر وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ دیکھ لیں آپ بارش کو، جب بارش برستی ہے زمین اس کو اپنے دامن میں جگہ دیتی ہے، بارش کے برسنے کے بعد زمین پہ سبزہ پیدا ہوتا ہے، زمین پہ ہریالی آتی ہے، زمین پہ چیزیں اگتی ہیں، وہ پھلدار اور پھولدار بنتی ہیں۔ لیکن پھر ایک ایسا دن بھی آتا ہے کہ وہ پھلنے پھولنے والی اور لہلہانے والی فصل وہ چوہے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، 3 مہینے کا پیریڈ پورا کرنے کے بعد اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ پھول کھلتے ہیں، لوگ ان کو سونگھتے اور دیکھتے ہیں، ان کے رنگ سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ان کی رنگت، ان کی خوشبو سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد پھر وہی پھول کی پتیاں زمین کے اوپر گر جاتی ہیں اور اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہیں۔ جس طرح انسان کو دیکھ لیا کہ وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اپنے بچپن کے مراحل کو طے کرتا ہے، اپنے جوانی کے عروج کو چھوتا ہے اور پھر جوانی 40 سال پورے کرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ جب اس کی اپنی اعضاء اور اپنی ہڈیاں، اس کی اپنی آنکھیں، اس کی بینائی، اس کی سماعت، اس کا سننا، اس کا بولنا، وہ زبان جو گھنٹوں گھنٹوں بولتی ہے، جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر وہی زبان تھرتھرانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ آنکھیں جو اپنی جوانی کے ایام میں بڑی تیزی سے کام کرتی تھی، بڑی باریک چیزوں کو پڑھ لیتی تھی اور دیکھ لیتی تھی، بڑی دوری سے چیز دیکھ کے فیصلہ کر لیتی تھی، لیکن ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان پھر اس بینائی سے معروم ہو جاتا ہے۔ وہ کان جو کبھی بڑے تیز ہوا کرتے تھے، پھر ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ پھر لوگ اس کو اڑاتے ہیں، لوگ اس سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن افسوس پر دل میں خواہش رہتی ہے کہ کاش میں اپنے لخت جگر کی، اپنے بیٹے کی اور اپنے فرزند کی آواز تو سن سکوں۔ کتنے ایسے نوجوان، ان میں سے میں بھی ایک مسکین ہوں، کہ جو اپنے والدین کو فون کرتے ہیں لیکن اپنے باپ کی سماعت کی کمزوری کی وجہ سے اپنی آواز اپنے باپ کو نہیں سنا سکتے۔ یہ زندگی کا اتار اور چڑھاؤ، یہ ساری چیزیں اور یہ مثالیں مجھے اور آپ کو دعوت دیتی ہے غور و فکر کرنے کی اور تدبر کرنے کی۔ جو آدمی ان چیزوں کو دیکھ کے، صبح شام کے سورج کو دیکھ کے، مہینے کے چاند کو دیکھ کے، واللہ وہ اترتی بارش کو دیکھ کے، لہراتی فصل کو دیکھ کے، اس کے انجام کو دیکھ کے، اور پھر واللہ لوگوں کے بچپن اور جوانی اور بڑھاپے کو دیکھ کے جو آدمی زندگی گزارتا ہے، وہ کبھی بھی راہ راست کو چھوڑ نہیں سکتا اور کبھی سیدھے راستے سے گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے بچپن کے ایام بھی دیکھے ہوں اور جوانی کی گھڑیاں بھی دیکھی ہوں اور پھر بڑھاپے کے اندر بے سہارا ہوتا بھی کسی کو دیکھا ہو، اور پھر اپنے بچوں کا محتاج ہوتا بھی دیکھا اور پھر کرسی پہ چلتے ہوئے بھی دیکھا۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو اسی میدان میں ملیں گے، کتنے ایسے لوگ جن کے اوپر کبھی جوانی کے ایام تھے، اپنی منمانی کرتے تھے، لیکن آج بڑھاپا ان کی چوکھٹ پہ اپنا اللہ اکبر آ چکا ہے۔ آپ بڑھاپے میں ان کو مسجد میں جانے کو جی چاہتا ہے، لیکن ان کی ٹانگیں ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ آج قرآن پڑھنے کو، تلاوت کرنے کو واللہ ان کا جی چاہتا ہے، لیکن آنکھ کی بینائی ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ آج قرآن کے الفاظ ان کو نظر نہیں آتے۔ کتنے ایسی عبارات اور کتنے ایسے ذکر اور تسبیحات ان کی حسرت بن کے رہ گئی ہے اور ان کی تمنا بن کے رہ گئی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس طرح ان چیزوں پہ یہ حالات آئے ہیں، میرے اور آپ کے اوپر بھی یہ ایام آنے والے ہیں اور یہ ایام گزرنے والے ہیں۔ یہ دنیا جو اس میں غرق ہوتا ہے، اس میں مشغول ہوتا ہے، اس کو اپنا ہدف بناتا ہے، اس کو اپنا مطمع نظر بناتا ہے، اس میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کو اپنا ہم اور غم بنا لیتا ہے، اس کی سب سے قیمتی دولت جس کو آخرت کہتے ہیں وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔
جو اس کی حقیقی زندگی تھی، جو اس کی حقیقی متاع تھی، دنیا کی امیدیں اس کو اپنے آخری ٹارگٹ سے جس کے لیے وہ دنیا میں آیا تھا، یہ دنیا اس کو فراموش کروا دیتی ہے اور دنیا اس کو بلوا دیتی ہے۔ یہ مال، یہ اولاد، واللہ یہ ساری کی ساری راحتیں، یہ کاروبار، یہ دکان اور تجارت، نوکری اور سروس، یہ عارضی چیزیں ہیں۔ کتنے لوگ بڑے بڑے افیسر تھے، بڑے بڑے مدیر تھے، بڑے بڑے تاجر تھے، لیکن آج وہ بھی اپنی اولاد کے ہاتھوں محتاج ہیں، اور ان کو بھی اپنا جیب خرچ اپنی اولاد سے لینا پڑتا ہے۔ اس دنیا نے ان کو بڑھاپے میں ساتھ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی کتاب میں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور وہ غفلت میں اعراض کرنے والے ہیں، غفلت میں بے پرواہی کے اندر اعراض کرنے والے ہیں۔ حساب کے قرب کے ساتھ ان کو تیاری زیادہ کرنی چاہیے تھی، حساب کے نزدیک ہونے کے ساتھ ان کو غفلت کی نیند سے اٹھنا چاہیے تھا، حساب کی نزدیکی کے ساتھ ان کو بیدار ہونا چاہیے تھا، حساب کے قرب کے ساتھ ان کو اپنی عبادت میں رفتار کو تیز کرنا چاہیے تھا، نیکی اور عمل میں آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن حساب کے قریب ہونے کے باوجود وہ اپنی غفلت کے اندر بے پرواہ ہے اور اپنی آخرت سے اور قیامت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نیا ذکر آتا ہے، کوئی نئی بات آتی ہے، کوئی نئی حکم آتا ہے، تو پھر وہ اس کو سن تو رہتے ہیں لیکن کھیلتے ہوئے سنتے ہیں لیکن لاہو لعب کے اندر سنتے ہیں، کھیل تماشا میں سنتے ہیں۔ جس انداز سے اللہ کے حکم کو لینا چاہیے تھا، غور سے سننا چاہیے تھا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے تھا، اس پر توجہ دینی چاہیے تھی، اس پر تدبر کی ضرورت تھی، اس پر سوچنے کی ضرورت تھی، لوگوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ قیامت کے قریب آنے کے باوجود اللہ کے نئے حکم کو سنتے ہیں تو کھیلتے ہوئے، کھیل تماشے کے اندر سنتے ہیں، توجہ اور غور کے ساتھ سننے کو تیار نہیں۔ سورۃ النساء، یہ دنیا ہے، اس میں کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، یہ دنیا ہے، یہ لوگوں کو آباد بھی کرتی ہے، لوگوں کو برباد بھی کرتی ہے، یہ ملکوں کو استوار بھی کرتی ہے اور ملکوں کو فنا بھی کرتی ہے، یہ شہروں کو تعمیر بھی کرتی ہے اور شہروں کو ملیا بھیٹ بھی کرتی ہے۔ یہ دنیا ہے جس میں ہر وقت تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ کبھی ہم بھی اپنے گھروں میں بوڑھوں کو دیکھا کرتے تھے، بوڑھی نانی اماں کو اور بوڑھے دادے کو اور بوڑھے بابے کو اور پردادے کو، لیکن آج ہم خود بوڑھے ہونے والے ہیں اور ہمارے بچے اور ہمارے آگے آنے والی نسلیں ہم کو دیکھا کریں گی۔ یہ نظام دنیا کا چلتا رہے گا، لیکن وہ کتنی پاک ذات ہے کہ جو تبدیل تو کرتا ہے لیکن خود تبدیل نہیں ہوتا، جو تبدیلیاں لاتا ہے، زندگی میں تبدیلیاں لا کے آتا ہے، عمر کو مختلف مراحل سے گزارتا ہے، اپنی مخلوق کے اندر روزانہ تبدیلیاں لے کے آتا ہے، لیکن خود تبدیل نہیں ہوتا۔ اس دنیا پہ تعجب کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کے اوپر خوش نہیں رہنا چاہیے۔ یہ تو تعجب کا سما تھا، آدمی کو غور کرنا چاہیے تھا۔ یہ دنیا، اس دنیا نے لوگوں کو دھوکے مبتلا کر رکھا ہے۔ دنیا تو آنکھ جھپنے کی طرح گزرنے والی چیز ہے، آنکھ بند کر کے کھولے تو سمجھے دنیا گزر گئی۔ یہ دنیا تو بجلی کی چمک کی طرح گزرنے والی چیز تھی، لیکن ہماری لمبی امیدوں نے ہم کو اسی دنیا کے اندر، جس کی مدت پلک جھپنے کے برابر تھی، ہم کو اسی کے اندر مشغول کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی بے شمار مثالیں دی ہیں، کبھی اس کو بتائے غرور کہا ہے، کبھی اس کو دھوکے کا سما کہا ہے، کبھی اس کو مکڑی کا پر کہا ہے، کبھی اس کو مچھر کا پر کہا ہے، اور کبھی اس کو مکڑی کا گھر کہا ہے۔ یہ تو پانی کے بلبلے کی طرح ہے، پانی کے بلبلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے پانی کے سینے پہ اپنا وجود رکھتا ہے اور پھر وجود رکھنے کے بعد تھوڑا سفر طے کرنے کے بعد اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ یہ دنیا تو برف کی طرف پگھل رہی ہے، جو ابھی آپ کو نظر آتی ہے برف، لیکن 1 گھنٹے کے بعد وہ برف کی ڈھیری نظر وہ پگھلتی ہے اور پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دنیا لوگوں کو مختلف مراحل سے گزارتی ہے، اس میں خوشی ہے اور خوشی کے ساتھ غم بھی ہے، اس میں فقیری ہے اور فقیری کے ساتھ تکلیفیں بھی ہیں۔
یہ جہاں اپنے سیر کے اندر لوگوں کو لبھا لیتی ہے وہاں اپنے دھوکوں کے اندر مبتلا کرتی ہے. یہ بڑی دھوکے دینے والی اور مکار بھی ہے. کتنے چھوٹے اور کتنے بچے اس میں بوڑھے ہو گئے اور کتنے عزیز اس میں ذلیل ہو گئے ہیں. کتنے بادشاہ اس کے اندر فقیر ہو چکے ہیں, کتنے بادشاہ اس کے اندر فقیر ہو چکے ہیں. سالوں سال تک حکومت کرنے والے, کسی کو 40 سال بیت گئے, کسی کو 22 سال بیت گئے. کبھی سوچا بھی نہ تھا ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم کو تو اپنے طیارے سے اترنے کی بھی جگہ 40 سال تک حکومت کرنے والے آج وہ جیلوں اور اسپتالوں کے اندر موجود ہیں. اپنے آپ کو ناز و نعمت میں رکھنے والے, اس دنیا نے ان کو بڑا اٹھایا اور بڑا عروج دیا, لیکن پھر ایسا وقت بھی آیا کہ پھر اسی دنیا میں بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ چلے گئے. کسی سے وفا نہیں کرتی. اور ان لوگوں کو دیکھ کے اور ان ازمائشوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے مجھے اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر اس دنیا میں مجھے بھی اپنا اللہ اکبر اسیر بنا کے رکھا ہے, اور میں بھی اگر اسی کا قیدی ہو چکا ہوں, اور میری بھی یہ قوم کی زنجیر بن چکی ہے, اور اس نے مجھے بھی میرے رب سے غافل کر رکھا ہے, اور اس نے مجھے بھی میرے دین کو بھلا رکھا ہے, اور اس نے مجھے بھی اگر میرے ہدف سے ہٹا رکھا ہے, تو پھر مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے. مجھے ان ساری چیزوں پہ غور کرتے ہوئے واپس آنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. میں پہلی فرصت میں اپنے اس طالب زندگی کے اوپر نگاہ دوڑا کے غور کر کے اس کے اوپر تدبر کر کے سوچوں کہ میری زندگی کے کتنے سال بیت گئے اور معلوم نہیں کہ کتنے سال باقی بچے ہیں. ان دنوں نے, ان سالوں نے, ان مہینوں میں میرا کتنا نقصان کر دیا ہے, اور مجھ کو کتنا اجاڑ کے رکھ دیا ہے, اور اب میں نے اپنے اس نقصان کا تدارک کس طرح کرنا ہے اور اس کو پانا کس طرح. میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں مجھے اور آپ کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں. بندے کو بغیر ترتیب کے نہیں چلنا چاہیے, بغیر غور و فکر کے زندگی نہیں گزارنی چاہیے. دنیا کے بڑے بڑے مالدار اور تاجر لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں اپنے کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے کس انداز سے وہ اپنے کاروبار کو چلاتے ہیں. محاسب بٹھائے ہوئے ہیں, کمپیوٹر لگائے ہوئے ہیں, اس میں ایسے ایسے برنامے ڈالے ہوئے ہیں کہ آپ اگر نصف ریال کی چیز بھی اگر بیچتے ہیں تو وہ بھی کمپیوٹر اس کو محفوظ کر لیتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ دکان میں سے نکلا کیا اور آیا کیا. دیکھتا ہے اپنے کاروبار کو, سالانہ جلد کرتا ہے, اس کا تصفیہ کرتا ہے اس کو. وہ دیکھتا ہے کہ شروع سال میں کتنی پونجی میں نے اس میں ڈالی تھی, میرا راس المال کتنا تھا, میں نے کتنا مال اس میں انویسٹ کیا تھا اور اس میں لگایا تھا. ایک سال گزرنے کے بعد مجھے بچا کیا ہے, مجھے فائدہ کیا ہوا ہے, مالی طور پہ مجھے کتنا فائدہ ہوا ہے, کتنا نقصان ہوا ہے. 1 لاکھ ریال سے میں نے اپنے کام کو شروع کیا گیا تھا, آج کیا وہ 1,10,000, 1,20,000, 30,000, 50,000, 60,000 یا 2 لاکھ کو پہنچنے والا ہے. یا جس طرح 1 لاکھ کا مال ڈالا تھا معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا, یا کہیں وہ 1 لاکھ کا مال 90,000 میں یا 80,000 میں تبدیل تو نہیں. ہر شخص دنیا کے اعتبار سے اپنے آپ کو مینٹین کرتا ہے, دنیا کے اعتبار سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے. میں اور آپ بھی اپنا دیکھتے ہیں, اپنی پگار کو, اپنی تنخواہ کو, جو راتب ہم منتھلی وصول کرتے ہیں, ہم اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ میں نے یہاں کتنے خرچ کرنے ہیں, میرا یہاں کا خرچہ کتنا ہے, میرا ٹیلی فون کے اخراجات کتنے ہیں. جو شخص یہ تنظیم کر لیتا ہے اور یہ ترتیب لگا لیتا ہے مہینے میں اور اپنی زندگی کے ابتدائی حصوں میں وہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بنا لیتا ہے اور سنوار لیتا ہے. لیکن جس بندے کی کوئی ترتیب ہی نہ ہو کہ تنخواہ آئی اور ایسے چلی گئی, کبھی دوستوں کو کھلا دیا, کبھی بروست کھا لیا, کبھی ہوٹلوں پہ کھانا کھا لیا, کبھی کہیں چلے گئے, کبھی کہیں چلے گئے, اور اس کو مہینے کے بعد معلوم نہیں کہ وہ الٹا مقروض بنا ہوا ہے, لوگوں کو اس نے پیسے دینے ہیں, تو کبھی وہ شخص کامیاب. ہر عقل مند آدمی, اسے سیانہ آدمی کہتے ہیں, عقل مند کہتے ہیں, جو اپنی تنخواہ کے مطابق اپنے اخراجات کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ میری تنخواہ کتنی ہے, یہاں میں نے کتنے خرچ کرنے ہیں, والدین کو کتنے بھیجنے ہیں, بیوی بچوں کو کتنے دینے ہیں, میں نے بچا کے کتنے رکھنے ہیں کہ مجھے چھٹی میں بھی کام آنے. وہ شخص کامیاب ہے, آپ دیکھ لیں. ایک تاجر, ایک انویسٹر جب اپنا مال لگاتا ہے, پھر وہ غور کرتا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے کس مہینے کی آمد زیادہ ہے, کس وجہ سے زیادہ ہوئی ہے, اس کے اسباب کیا ہے. اس میں چھٹی تو نہیں تھی, چھٹیوں میں کیا کام زیادہ بڑھتا ہے, کیا تنخواہ مہینے کے آخری دنوں میں
بکری زیادہ ہوتی ہے یا مہینے کے شروع دنوں میں بکری زیادہ ہوتی ہے, سیل کن دنوں میں بڑھتی ہے, کون سی چیز ہے جو میری دکان میں سب سے زیادہ بکی ہے, سب سے زیادہ بکی ہے, اگلے سال پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جن دنوں میں, جن مہینوں میں, جن چیزوں میں اس کو زیادہ پرافٹ ملا ہے پھر وہ اس کی مقدار کو بڑھاتا ہے اور ان دنوں میں ملازمین کی تعداد کو بڑھاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سیزن کے دنوں میں اگر اس کی دکان میں 2 بندے کام کرتے ہیں اور اس کو پتا ہے کہ 2 بندے کافی نہیں اور ان دنوں میں یہ مال زیادہ بکتا ہے تو وہ عارضی طور پہ 1-2 بندوں کو اضافہ کر دیتا ہے. کتنے ایسے لوگ جو کبھی اپنے کاروبار کو دیکھتے ہی نہیں, لیکن جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں کاروبار بڑھتا ہے پھر خود آ کے بھی بیٹھ جاتا ہے, خود آ کے بھی بیٹھتا ہے اور کاروبار کو چلاتا دیکھتا ہے. یہ دنیا ہے. جس طرح دنیاوی فوائد کو جمع کرنے کے لیے آدمی دیکھتا ہے کہ مجھے کن دنوں میں پیسے زیادہ ملتے ہیں, کن دنوں میں میرا اوور ٹائم لگتا ہے, کن دنوں میں میری تنخواہ بڑھتی ہے, میرا مال بڑھتا ہے, اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی عاقبت اور آخرت کے حوالے سے بھی تدبر کرے اور ترتیب بنائے اور اپنی تنظیم کرے کہ میرے وہ کون سے ایام ہیں جو ضائع ہوئے, جو برباد ہوئے, کون سے موقع میں نے برباد کر دیے, کن دنوں کو جو قیمتی دن تھے میں نے ایسے اس کو اللہ اکبر ضائع کر کے رکھ دیا. مجھے بھی چاہیے کہ میں اپنی ساری زندگی پہ, زندگی کے 30-40 سال اگر بیتنے والے, 1 سال اور کم ہونے والا ہے میری زندگی کا, اس سال میں نے کتنا فائدہ اٹھایا اور کتنا نقصان اٹھایا, رمضان کے اندر میری کیفیت کیا تھی اور رمضان کے بعد میری کیفیت کیا تھی, حج کے 7 دنوں میری کیفیت کیا تھی اور حج کے بعد میری کیفیت کیا ہے, ان ایام کو رمضان کے اندر میری تلاوت کا معمول کتنا تھا اور رمضان کے بعد میری تلاوت کا معمول کتنا رہا. اس کو جانچنا اور پرکھنا ایک کامیاب بندے کی ذمہ داری ہے اور ایک کامیاب مومن کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. یہ دنیا عارضی اور ختم ہونے والی ہے, ایک دن اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے, لیکن اس دنیا کے بعد ایک نیا جہاں شروع ہونے والا ہے جس کو آخرت کہتے ہیں, جس میں اللہ کی ملاقات بھی ہے, اس میں 50,000 سال کا ایک دن بھی ہے. یہ وہ دن ہے کہ جو بچوں کو بھی اپنی خوفناکی کی وجہ سے بوڑھا کر دے گا. یہ وہ دن ہے جب مال بھی کام نہیں آئے گا, جب اولاد بھی کام نہیں آئے گا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر جان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. یہ کل کیا ہے؟ یہ کل قیامت کا دن ہے. یہ وہ عظیم دن ہے جس دن ماں باپ بھی کام نہیں آئے گا, اولاد بھی کام نہیں آئے گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون, جس دن مال بھی کام نہیں آئے گا, نفع نہیں دے گا, اولاد بھی اور بیٹے بھی نفع نہیں دے گا. جس مال کے لیے اور جن بیٹوں کے لیے, جس اولاد کے لیے میں نے آج حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی ہے, جس مال و اولاد کے لیے میں نے آج اپنے فرائض اور واجبات کو بھلا رکھا ہے, اس مال کو جمع کرنے کے لیے میں نے آج حرام کا ارتکاب کر رکھا ہے, اس مال کو اکٹھا کرنے کے لیے میں نے آج اللہ کے حکموں کو پامال کر رکھا ہے, اس مال کو سمیٹنے کے لیے میں نے آج اپنے والدین کو بھلا رکھا ہے. کل ایک دن ایسا آئے گا جب یہ بھولی ہوئی چیزیں تو پوچھی جائیں گی, لیکن جس کے لیے بھلا کے رکھا تھا وہ کل وہ کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, یہ وہ دن ہے جب لوگ اپنے باپ سے بھاگ جائیں گے, جب لوگ اپنے بیوی اور بچوں سے فرار اختیار کر لیں گے, جب لوگ اپنے بھائی کو بھول جائیں گے, جب لوگ اپنے ماں اور باپ سے فراموش ہو جائیں گے, جب لوگ اپنے بیوی اور بچوں کو بھول جائیں گے اور اس سے فرار اختیار کر جائیں گے. یہ وہ دن ہے, یہ وہ عظیم دن ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جب لوگ مالک الملک کے دربار میں حساب کتاب کے آغاز کے لیے انتظار میں کھڑے ہوں گے. یہ وہ محشر کی گھڑی ہے جن گھڑیوں کی یاد دہانی کے لیے ابھی آپ نے قاری صاحب کی زبانی تلاوت سنی تھی, انا انذرناکم عذابا قریبا, بے شک ہم تمہیں قریب کے عذاب سے ڈراتے ہیں. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, جب آدمی دیکھے گا کہ اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے,
وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر حسرت کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا اور مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ وہ دن ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَآخَرَتْ، جب آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، لپیٹ کے سمندر میں آگ میں جلا دیا جائے گا، آگ میں ڈال دیا جائے گا، سمندر خشک کر دیے جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَآخَرَتْ، ہر نفس کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا ہے، کتنی نیکیاں تھی اس کے پاس آئی تھی، 24 گھنٹوں میں نیکی کے موقع آئے تھے، 12 مہینوں میں اس کے پاس عبادت کے موقع آئے تھے، فرائض کے وقت آئے تھے، نمازوں کے لیے اذانیں گونجی تھی، حی علی الصلاۃ کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائے تھے، حی علی الفلاح کی آواز اس کے کان میں گونجی تھی، لیکن یہ ٹس سے بس نہیں تھا۔ تب اس وقت یہ یاد کرے گا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَآخَرَتْ، اوہو دن میں 5 مرتبہ مجھے فلاح کی دعوت دی جاتی تھی، کامیابی کی طرف بلایا جاتا تھا، لیکن میں تو اپنے لیے کچھ نہ بھیج سکا۔ اس فلاح نام کی چیز تو آج میرے کھاتے میں نظر ہی نہیں آتی۔ حی علی الصلاۃ کی آواز تو آتی تھی، لیکن میں اپنی نیند کے اندر مگن تھا، اپنے بستر پہ پڑا تھا، اپنی نیند کے اندر مشغول تھا، نیند سے لطف اندوز ہو رہا تھا، لیکن میں نے اللہ کے حکم کو بھلا دیا تھا، اس کو فراموش کر دیا تھا۔ اس وقت جانے گا ان گھڑیوں میں کہ کاش کہ آج میرے اس کھاتے میں وہ 5 نمازیں بھی کھڑی ہوتی، ان کو ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، لیکن 5 نمازیں نظر۔ صدقہ خیرات کو، نیکی عبادت کو، نماز حج روزہ زکوٰۃ کو، ماں باپ کی خدمت کو اس دن تلاش کرے گا کہ آج اس حشر کے میدان میں جب میری نیکیوں کو تولنے لگے ہیں، آج نیکیوں کے پڑھنے کے اندر میرے پاس کی عبادت کے موقع موجود تھے، والدین بھی زندہ تھے میری زندگی کے اندر، کاش کہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہوتی اور وہ نیکی آج میرے کھاتے میں پڑی ہوتی، لیکن وہ نیکی اس کو نظر نہیں آئی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَآخَرَتْ، کتنی ایسی چیزیں جو پیچھے چھوڑنے کی تھی، دنیا میں ترک کرنے کی تھی، جس سے مالک نے منع کیا تھا، رب نے روکا تھا، پروردگار نے اس سے ممنوع قرار دیا تھا کہ میرے بندے اگر تو مجھے رب مانتا ہے، اس سے تمہیں دامن بچا کے چلنا ہے، حرام کو چھوڑنا ہے، جھوٹ کو چھوڑنا ہے، شرک کو چھوڑنا ہے، چوری کو چھوڑنا ہے، بدعت کو چھوڑنا ہے، کاروبار کو حرام سے بچنا ہے تمہیں۔ واللہ اللہ نے روکا تھا مجھ کو، لیکن ما علمت نفس ما قدمت وأخرت، کتنی چیزیں اس نے، کتنی ایسی چیزیں تھی اس کو پیچھے چھوڑنی تھی، لیکن اس نے آگے بھیج دی۔ آج وہ برائیوں کے پلڑے کے اندر پڑی ہوئی ہے، آج اس کا دل چاہتا ہے کہ کاش کہ آج برائی کے پلڑے میں جس کو آگے بھیجا یہ نہ ہوتا ہی ہے، جو برائیاں پیچھے چھوڑنے کی تھی میں اس کو آگے بھیج چکا ہوں، جو نیکیاں آگے لانے کی تھی اس کو پیچھے چھوڑ چکا ہوں۔ ان لمحات کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی پہ غور کرنا اور خاص طور پہ اپنی عاقبت اور آخرت کے حوالے سے سوچنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور میں نے اس لیے یہ موضوع اختیار کیا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک اور سال کم ہونے والا ہے۔ آج 25 ذی الحجہ ہے، اسلامی مہینے کے اعتبار سے سال اپنے اختتام پر، یہ سال کی آخری جمعرات ہے۔ تدبر کیجیے، غور کیجیے کہ میں اتنی زندگی گزارنے کے بعد میرے پاس کیا جمع کیا ہے۔ اگر آج ملک الموت آج رات مجھ کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے اور مالک الملک میری روح قبض کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ کو بلا لیتا ہے دنیا سے، تو پھر میرے پاس میری کیا صورت حال ہے، میرے ساتھ جو آگے ہونے والا ہے، کیا واقعی اگلے معاملات کے اندر میں کامیاب اور سفل ہونے والا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ خود اپنے آپ سے پوچھو، اپنے آپ کو پوچھو، جن جگہوں پہ تمہاری حاضری ضروری تھی اس میں کتنے غیاب لگے ہوئے، جن جگہوں پہ تم نے پہنچنا تھا، جو تمہاری ذمہ داری اور ڈیوٹی تھی، جو کام تم نے کرنے تھے، وہ کتنے کام تم نے چھوڑ دیے، جن کاموں سے تم کو روکا تھا کہ اس مقام پہ تو نے نہیں جانا، اس دامن اس چیز سے تو نے اپنے دامن کو آلودہ نہیں کرنا، تو کتنے مقام پہ اپنے دامن کو آلودہ کر چکا ہے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اور اپنے نفسوں کا حساب کر لو، محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔
وَانْظُرُوا مَاذَا ادَّخَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، دیکھو اور کرو کہ تم نے اپنی جانوں کے لیے کیا جمع کیا ہے، کتنے نیک اعمال ہیں جو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کر لیے ہیں، جن کو تم نے محفوظ کر لیا ہے، کتنا وہ بیلنس رسید ہے جو تم نے جمع کر لیا ہے۔ جب آدمی کارڈ ڈالتا ہے نا مشین کے اندر، وہ پیسے نکالنے والے صرافے کے اندر کارڈ ڈال کے دیکھتا ہے کہ کتنے پیسے جمع ہو گئے، مجھ کو 6 مہینے ہو گئے، تنخواہ میں اتنی خرچہ اتنا نکالتا تھا، تو پھر وہ چیک کرتا ہے ہر مہینے کہ اب تنخواہ آنے کے بعد اتنے تو میں نے نکالی، باقی کتنے پڑے ہوئے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جس طرح میں اپنے دنیا کے مال کو منتھلی چیک کرتا ہوں کہ کتنے بڑے ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے چھٹی تک رہیں گے، چھٹی تک کتنے بڑھیں گے، اس کا حساب لگاتا ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں، فرمایا کہ تم اپنے نیک اعمال کا بھی کبھی حساب لگا لیا کرو، ہر مہینے کے حساب سے کتنے جمع ہو چکے ہیں، جو تمہیں آخرت کے دن کام آنے والے ہیں۔ اور جب تم نے اپنے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے، تب وہ رسید آپ کے سامنے آنے والا ہے اور وہ جمع پونجی آپ کے سامنے کھلنے والی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرتے تھے لوگوں کو اپنے دور میں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ رب کے دربار میں تم کو کھڑا کر کے پوچھا جائے اللہ کے حقوق کے بارے میں، بندوں کے حقوق کے بارے میں، اور اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلے اللہ کی توحید کے بارے میں، اللہ ذو الجلال کے ساتھ تم نے کس قدر اپنی دعاؤں میں اس کو یاد کیا، کتنے فرائض کو تم نے پورا کیا، کتنے واجبات کو تم نے ادا کیا، کتنی نمازوں کو تم نے ضائع کیا، کتنی نمازوں کو تم نے ادا کیا، کتنی تکبیر اولیٰ تجھ سے چھوٹ گئی اور کتنی صف اولیٰ کی نمازیں تم سے مس ہو گئی۔ یہ سوال رب کے دربار میں ہوگا، اور سب سے پہلا حساب کتاب سوال کس سے ہوگا؟ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو یا رمضان کا مسئلہ ہو یا روزے کے مسائل ہو، ترتیب کے ساتھ ارکان ایمان، ارکان اسلام کا ہر ایک کا سوال ہوگا۔ نبی کے حقوق کا سوال ہوگا کہ نبی کا کلمہ تو پڑھتا تھا، تو اس نبی کی اتباع کتنی کیا کرتا تھا، اس کی بات کتنی مانا کرتا تھا، اس کی پیروی کتنی کیا کرتا تھا، اس کی سنت کو اختیار کتنا کیا کرتا تھا، کتنے مقام پہ میرے حبیب کی سنت آئی تھی، تیرے سامنے آئی تھی، اپنے مدرس استاد سے تو سنی تھی، لیکن جو اپنی مرضی کرتا تھا نبی کی سنت کو اختیار کرنے کو تیار نہ تھا۔ حساب ہوگا قرآن کے بارے میں، یہ قرآن کو آتا تھا تو پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، اسی کتاب میں لکھا تھا کہ سود حرام ہے، لیکن سود پہ پیسے لیتا بھی تھا، دیتا بھی تھا، اسی کتاب میں لکھا تھا زنا حرام ہے، لیکن تیرا حرام تعلق بھی قائم رہا، اسی کتاب میں لکھا ہے کہ چوری حرام ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، لیکن تو مال چوری کرتا بھی تھا، اسی کتاب میں لکھا ہے کہ رب ذو الجلال کے بعد سب سے بڑا حق تیرے ماں باپ کا ہے، لیکن تو ماں باپ کو آگے سے کلمات سناتا تھا، اور ماں باپ کے سامنے اف کہنا بھی تیرے لیے جائز نہ تھا، لیکن تو اپنے ماں باپ کو بھی پورا بلا کہتا تھا۔ اسی کتاب میں لکھا تھا کہ تو نے مسکینوں فقیروں کا خیال رکھنا ہے، لیکن تو اپنے مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتا جو کتاب تیرے ہاتھ میں تھمائی تھی اس کے اوپر عمل کتنا کیا تھا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا، اپنے آپ کو تول لو، ترازو میں رکھ لو، اس معیار پہ پرکھ لو، کتاب پہ تول لو، اس کنڈے پہ لے آؤ، رب ذو الجلال کی کتاب کے مطابق اپنے آپ کو تول لو، اس سے پہلے کہ جب تم کو تولا جائے گا، جب تم کو کنڈے پہ رکھا جائے گا اور تمہارے اعمال کو ترازو پہ رکھا جائے گا، ان لمحات سے پہلے اپنے آپ کو تول لو۔ فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غداً أَن تُحَاسِبُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ، اگر تم آج اپنے آپ کا محاسبہ کر لو گے تو کل کا حساب جو قیامت کا حساب ہے وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر کل کے حساب کو آسان کرنا چاہتے ہو، بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کے سامنے حساب و کتاب سے گزرنا چاہتے ہو، کل کے حساب میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اس کے لیے آج وقت ہے کہ اپنے آپ کا حساب آج کر لیا جائے۔ رات کو سوتے وقت اپنے آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ آج میری کتنے نمازیں چھوٹ گئی، کتنی گردیں چھوٹ گئی، کتنی جماعتیں چھوٹ گئی، اور آج میری کتنے تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی۔ جب آدمی رات کو حساب کر کے سوتا ہے اور پھر حساب لگانے کے بعد اپنے نقصان کو دیکھ کے، کامیاب وہی ہے جو نقصان کو دیکھ کے اگلے دن نقصان سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے اور پھر اگلے دن اس کا تدارک کر لیتا ہے۔ یقیناً قیامت کے دن جب اس سے سوال ہوگا تو کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرمایا عمر بن خطاب نے وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ،
اپنے آپ کو خوبصورت بنا لو، اپنے آپ کو مزین کر لو، اس بڑی پیشی کے لیے تیار کر لو، اپنے آپ کو بڑی پیشی کے لیے تیار کر لو جس دن رب کے دربار میں تم پیش کیے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی، کوئی چیز رب کے سامنے چھپی ہوئی. سب سے بنیادی وجہ جس نے مجھے اور آپ کو اس حقیقی منزل سے دور رکھا ہوا ہے اور حقیقی ٹارگٹ کو بھلا رکھا ہے وہ دنیا ہے. اور دنیا کے حوالے سے بھی جو اسلام کا نقطہ نظر ہے وہ مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ کتاب اور یہ قرآن اور یہ کلام جو اس دنیا کے حوالے سے جو میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی، جو میرے لیے راستے کی چٹان بن گئی، جس نے مجھ کو میرے رب سے فراموش کر دیا اور مجھے میرے رب کو بھلوا دیا، اس دنیا کے حوالے سے اسلام کا نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے. جو اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ کبھی اس دنیا کے اس دھوکے کو کبھی اس دھوکے میں دو چار. اور ہماری وجہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی حیاتی یہ کھیل اور تماشا ہے. وزینت، خوبصورتی ہے، زینت ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، ایک دوسرے کے اوپر فخر کے اظہار کرنے کی چیز ہے، برتری کے اظہار کی چیز ہے، اور اولاد اور مال میں کثرت کا اظہار کرنے کا نام دنیا ہے. میرے اتنے بچے اور میری اتنی اولاد، میرا اتنا مال، میری اتنی دکانیں، میں نے اتنا بنا لیا اور تو نے کیا بنایا ہے؟ میں نے اتنا بنا لیا اور تو نے کیا؟ یہ سوال تو کرتے ہیں ہم لوگوں سے کہ میں نے اتنا کچھ بنا لیا اور تو نے کیا بنایا ہے؟ تو نے 5 سال ہو گئے تجھ کو سعودیہ میں، تو نے کیا بنایا ہے؟ میں نے تو اتنا کچھ بنا لیا. یہ نہیں پوچھتا کہ تو نے اپنی عاقبت کے لیے کتنا کچھ بنا لیا، تو نے اپنی جنت کے لیے کیا کچھ بنایا، تو نے جہنم سے بچنے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا ہے، تو نے اپنے آپ کو آگ سے محفوظ کرنے کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے. یہ کوئی نہیں پوچھتا کسی سے. جب بھی پوچھے گا تو اسی دنیا کے حوالے سے پوچھے گا. اللہ فرماتے ہیں یا قوم انما هذه الحیات الدنیا، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی متاع، یہ دھوکے کا یہ سما ہے، یہ فائدہ ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، جو قرار کی جگہ ہے، امن کی جگہ ہے، سکون کی جگہ، وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. یہ تو دھوکے کا سما ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگوں کو اس بات کا علم ہو جاتا، کاش کے لوگوں کو اس بات کا، لوگ جانتے نہیں. اس دنیا نے ان کو آخرت سے فراموش کروا رکھا ہے اور آخرت کو بلا رکھا ہے. لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. میرے آپ کے نبی اور میرے آپ کے حبیب بھی اس طرح اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا، رسول کریم کی سنت اور طریقہ بھی یہی رہا. آپ نے اپنے ساتھیوں کو اسی انداز سے سمجھایا اور بتایا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں سے پکڑا، میرے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے اور کندھوں سے پکڑ کے مجھے مخاطب ہوئے اور مجھے کہنے لگے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، آپ دنیا میں اس طرح ہو جائیں جیسے ایک مسافر ہوتا ہے اور راہ گزرنے والا ہوتا ہے. ایک اجنبی آدمی آتا ہے کسی علاقے میں، کسی شہر سے گزرتا ہے، کسی اسٹیشن پہ رکتا ہے اور وہ اپنا وقت 5 منٹ کا 10 منٹ کا وقت گزارنے کے بعد کسی محطے پہ گاڑی رکتی ہے اور رکنے کے بعد اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد وہاں سے چل دیتی ہے. آپ دنیا میں بھی اس فقیر تیرا اور مسافر کی طرح زندگی گزار کے جائیے، اس راہ گزرنے کی طرح گزر جائیے. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ. حضرت عبداللہ بن عمر رسول کریم کی یہ نصیحت سننے کے بعد فرمایا کرتے تھے لوگوں کو اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب آپ شام کر لیں تو پھر صبح کا انتظار نہ کیجئے. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب آپ کو صبح نصیب ہوگی ہے تو پھر شام کے انتظار نہ. کسی کے پاس اس سے زیادہ دنیا میں رہنے کی گارنٹی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مالی وَلِلدُّنْيَا، اور مجھے اس دنیا سے کیا کر، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجْرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا. میری مثال تو دنیا میں اس مسافر کی طرح، اس سوار کی طرح ہے جو کسی سفر پہ چلتا ہے، سواری پہ سوار ہوتا ہے
حتیٰ کہ جب کسی جگہ پہ کسی میدان میں اس کو راحت کے لیے آرام کے لیے اترنا پڑتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی سواری کو روک کے سواری سے اترتا ہے، راستے میں سستاتا آرام کرتا ہے، درخت کے نیچے بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد پھر اپنی پوٹلی اٹھاتا ہے اور سواری پہ چڑھ کے چلا جاتا ہے۔ میری مثال تو دنیا میں اس طرح کی ہے کہ مسافر وہاں گھر نہیں بناتا، لمبا چوڑا وہاں انتظام رہنے کا نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت جو اس نے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے پیروکاروں کو کی تھی، وہ فرمایا کرتے تھے الدنیا کنزرۃ فاعبروها ولا تعمروها، یہ دنیا تو ایک پل کی طرح ہے جو گزرنے کی جگہ ہے اور پل کو آباد کرنے کی ضرورت، پل کے اوپر شہر تعمیر کرنے کی ضرورت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے، کون وہ آدمی ہے جو موج کے اوپر، سمندر کی موج کے اوپر اپنا گھر بناتا ہے؟ من ذا الذی یبنی علی موج البحر دارا، کون آدمی ہے جو سمندر کی موج کے اوپر اپنا گھر تعمیر کرے؟ تلکم الدنیا فلا تتخذوها قرارا، یہ دنیا تو سمندر کی موج کی طرح ہے، اس کو قرار بنانے کی اور اس کو ٹھہرنے کی جگہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی سے پوچھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پورے نبیوں میں سے سب سے لمبی عمر کس کی تھی؟ نوح علیہ السلام کی تھی۔ انبیاء میں سے لمبی عمر رکھنے والے نبی کتنی عمر؟ 950 سال تو تبلیغ میں کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے لوگوں کو۔ کسی نے سوال کیا کہ نوح آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ کیف رأیت الدنیا، تیرے نزدیک دنیا کے بارے میں کیا خیال ہے، دنیا کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟ کہنے لگے کدار لہا بابان دخلت من احدہما وخرجت من آخر، یہ دنیا تو اس گھر کی طرح ہے جس کے 2 دروازے ہوتے ہیں، میں ایک دروازے میں آیا ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل کے جا رہا۔ جو لوگ سمجھ گئے اس دنیا کو، ان کا تذکرہ، ان کا اس دنیا کے حوالے سے یہ ریمارکس اور یہ باتیں ملتی ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الدنیا قد ارتحلت مدبرۃ، یہ دنیا منہ پھیر کے ہم سے روانہ ہو چکی اور ہمارے سامنے بھاگ رہی ہے۔ قد ارتحلت مدبرۃ وان الاخرۃ قد ارتحلت مقبلۃ، یہ دنیا ہم سے جا رہی ہے، پیٹھ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت ہماری طرف منہ کر کے آ رہی ہے۔ ولیکن لکل منہما برون، کچھ لوگ دنیا کے پیچھے چلنے والے اور کچھ لوگ آخرت کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، دنیا کو چاہنے والے بھی ہیں، آخرت کو چاہنے والے بھی ہیں، دنیا اکٹھی کرنے والے بھی ہیں اور آخرت کو سنوارنے والے بھی ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، علی بن ابی طالب کہا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کو، دنیا آپ آخرت کے متوالے بن جاؤ، آخرت کو اکٹھا کرنے والے بن جاؤ، آخرت کو سمیٹنے والے بن جاؤ، دنیا کو جمع کرنے والے نہ بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ بِلَا حِسَابٍ، آج عمل کے دن ہے، دنیا میں عمل کی ضرورت ہے، حساب نہیں ہے، اور کل قیامت کا دن جب حساب ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب اپنے دور میں خطبہ دیا تو انہوں نے فرمایا ان الدنیا لیست بدار قرار، یہ دنیا قرار کا گھر نہیں، کتب اللہ علیہ الفنا، یہ دنیا تو ایسی مخلوق ہے جس کے اوپر اللہ نے فنا ہونا لکھ دیا ہے، مالک کا فیصلہ ہے کہ اس نے مٹنا اور فنا ہونا ہے۔ وَقَتَبَ عَلَىٰ أَهْلِهَا فِيهَا الزَّانِ، مالک نے یہ بھی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ جو دنیا میں رہنے والا ہے اس نے دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ فَكَمْ مِنْ عَامِرٍ عَمَّ قَرِيبٍ يَخْرُبُ، کتنے اس دنیا میں آباد کرنے والے اور کتنے اس دنیا کو آباد کرنے والے تھوڑی مدت کے بعد برباد ہونے والے ہیں۔ وَكَمْ مِنْ مُقِيمٍ مُخْتَبَةٍ عَمَّ قَلِيلٍ يَذَرُ، اور کتنے اس دنیا میں رہنے والے اور اس پر اترانے والے اور اس کے اوپر رش کرنے والے تھوڑی مدت کے بعد اللہ اکبر یہاں سے کوچ کر گئے۔ كَأَنَّ الْمَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا كُتِبَ وَكَأَنَّ الْفَنَاءَ فِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا وُجِدَ، جس طرح لکھا تھا وہ سمجھتے تھے موت آ گئی اور اس دنیا سے چلے گئے اور پھر یہ دنیا فنا ہو گئی۔ وَكَأَنَّ الَّذِي نُودِيَ إِلَى الْقُبُورِ صُفَرٌ أَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جن کو ہم اس قبر کے اندر سپرد کرتے ہیں تھوڑی مدت کے بعد وہ بھی ہماری طرف لوٹ کے آنے والے ہیں۔ سلف صالحین جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کرتے تھے انطلقوا معی حتی اریکم الدنیا، آؤ میرے ساتھ چلو میں تم کو دنیا دکھاتا ہوں۔ دنیا دکھانے کے لیے کیا کرتے؟ فذهب بهم الى المزبلة،
کوڑے کے ڈھیر کی طرف ان کو لے جاتے اور وہاں کھڑا کر کے کہتے انظروا الی الدنیا وما فیہا، یہ کوڑے کا ڈھیر، یہ دنیا اور دنیا کے اندر موجود چیزیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سب کچھ کے بعد، قرآن میں اس کی حقیقت اجاگر کرنے کے بعد، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈر جاؤ جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر جان کو جو اس نے کمایا اس کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو نیکی آپ نے کمائی ہے، جو عمل آپ نے کیا ہے، جو عبادت آپ نے کی ہے، جو آپ نے ان دنوں میں، ان راتوں میں، یہ آپ کی زندگی کے برتن ہیں، آپ کی عمر کے برتن، یہ دن اور راتیں ہیں، یہ مہینے اور سال، یہ آپ کی عمر کے برتن ہیں، جو ان برتنوں میں تم نے ڈالا ہے، قیامت کے دن وہی ان برتنوں سے نکلنے والا ہے اور آپ کے سامنے۔ بعض سلف اس دنیا کی مثال یوں بھی دیا کرتے تھے کہ آپ اس دنیا میں کتنا خوش ہو جائیں، کتنا خوش ہو جائیں، جس کے دن تیرے مہینے کو کھا جاتے ہیں اور جس کے مہینے تیرے سال کو کھا جاتے ہیں اور جس کے سال تیری عمر کو گزار دیتے ہیں اور تیری عمر کو گرا کے رکھ دیتے ہیں اور تیری عمر کو پورا کر دیتے ہیں۔ کیف یفرح من عمرہ یقود الی اجلہ، آپ اس چیز سے کیسے خوش ہوتے ہیں، وہ آدمی کیسے خوش ہوتا ہے دنیا سے جو اس کی عمر کو اس کی موت کی طرف لے جا رہی ہے اور اس کی زندگی کو اس کی موت کی طرف، اس کی عمر کو اس کے آخری وقت کی طرف اور اس کی زندگی کو اس کی موت کی طرف کھینچ کے لے جا رہی ہے۔ امام ابو حازم کہا کرتے تھے عجبا لقوم یعملون لدار یرحلون عنها کل یوم مرحلہ، مجھے ان لوگوں پہ تعجب ہوتا ہے جو اس گھر کو بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس گھر کو آباد کرتے ہیں، جس گھر کو چھوڑنے کے لیے ہر روز ایک مرحلہ فاصلہ طے کر لیتے ہیں، جس گھر کو چھوڑنے کا ہر روز ایک مرحلہ فاصلہ طے کر، ہر روز جس گھر کو چھوڑنے کے لیے ایک مرحلہ دور ہو جاتے ہیں۔ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو اس گھر کو چھوڑنے کے لیے اس گھر کو بناتے ہیں جس سے ہر روز ایک مرحلہ دور ہو جاتے ہیں، اور یدعون ان یعملوا لدار یرحلون الیہا کل یوم مرحلہ، اور اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں جس گھر کے ہر روز ایک مرحلہ قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ جاننے کے بعد کہ جب میری حقیقی منزل کو پانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، تو دنیا ہے، اور یہ دنیا کبھی کسی کا ساتھ، سکندر جیسے لوگ بھی جو پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے تھے، جب ان کی آخری وقت آیا تو انہوں نے بھی یہی نصیحت کی تھی کہ میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال کے رکھ دینا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سکندر بھی دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے موقع ہے اس سال کے اختتام میں مجھے تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے میری زندگی آخر 30 40 50 سال گزر گئی ہے، میں نے اپنی عاقبت اور آخرت کے لیے کیا کیا ہے، سوچنے کی یہی صورت ہے۔ ابھی فرصت ہے میرے آپ کو، اگر میں سوچ لیتا ہوں کہ میرا کتنا نقصان ہو چکا ہے، میں نے کتنے فرائض چھوڑ دیے، کتنی نمازیں چھوڑ دی، کتنی زکوٰۃ چھوڑ دی، کتنی برائیاں میں نے جمع کر لی، کتنے گناہ میں نے کر لیے، میں نے کتنی بار اپنے اللہ کو ناراض کر لیا، میں نے کتنے موقعوں پہ اپنے اللہ کے جلال سے اپنے تعلق کو توڑ دیا، میں نے کتنے اللہ کے احکام کو برباد کر دیا، میں نے کتنی تکبیر اولیٰ کو چھوڑ دیا، میں نے کتنی نمازوں کو ضائع کر دیا۔ جب آدمی یہ حساب کر کے اپنے نقصان کا اندازہ لگا لیتا ہے، اس نقصان کا تدارک کرنے کا آج موقع موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں مجھے اور آپ کو اس نقصان کو چکانے کے لیے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو شخص بھی برائی کرتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو برا عمل کرتا ہے، او یظلم نفسہ، یا اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، اللہ کے حکم کو پامال کرتا ہے، واجب کو چھوڑ دیتا ہے، فرض کو ترک کرتا ہے، رب کے حکم کو بھول چکا ہے، فرائض کو اس نے چھوڑا اور ترک کیا ہے، برائی کا ارتکاب کیا ہے اور گناہ کا ارتکاب کیا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے کہ اللہ بس میری، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میں بھولا ہوا تھا، مجھے اب احساس ہو چکا ہے کہ میں اپنا بڑا نقصان کر چکا ہوں، میں نے اپنی بڑی بربادی کر لی ہے، اب مجھے اپنی بربادی کا احساس ہے، اور واپس پلٹ آتا ہے
مالک سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، رب کی طرف رجوع کرتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، جب وہ مالک کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتا ہے، اس گھر کا فقیر کبھی خالی ہاتھ واپس پلٹتا، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا رحم کرنے والا ہی پاتا ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی سے کہتے ہیں کہ ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ اسمان کی بلندی کو چھو چکے ہیں، ثم استغفرتنی غفرت لک، پھر اتنا زمین سے لے کر اسمان تک پورے خلا کو تو نے گناہوں سے بھر دیا ہے، پھر تجھے احساس ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے میرے رب نے دنیا میں بھیجا تھا میں نے اس مقصد کو فوت کر لیا ہے، پھر تو اپنے گناہ کے اوپر روتا اور معافی مانگتا ہے، اور پھر تو میرے سامنے جب اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے، مجھ سے معافی کی درخواست کرتا ہے، تو میں تیرے زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اعلان کرتے اپنے بندوں کے لیے جو سال بعد 6 مہینے بعد ڈیلی ہر رات کو جو محاسبہ کر کے سوتے ہیں، جو اپنے محاسبے کو لمبا نہیں ہونے دیتے، محاسبہ کر کے سو کے اللہ سے معافی مانگتے، اللہ اعلان کرتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میرے وہ بندو جو اپنے آپ پہ زیادتی کر چکے ہو، اپنے آپ پہ ظلم کر چکے ہو، اپنی جانوں پہ زیادتی کر چکے ہو، گناہوں کا ارتکاب کر کے اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے رب کو ناراض کر چکے ہو، اپنے آپ پہ زیادتی کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ کسی رونے والے کو، گناہوں پہ آنسو بہانے والے کو، مغفرت کی دعا کرنے والے کو واپس کر دیتا ہے تو وہ غفور الرحیم نہیں، اس کی تو صفت ہی معاف کرنا اور بخشنا ہے، لیکن کب؟ جب میں اس سے مرنے سے پہلے معافی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے رب کے فرما بردار ہو جاؤ، اس کے مطیع ہو جاؤ، اس کے حکموں کی چھاپ اپنے اوپر لگا لو، اس کے حکموں کو پورا کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنی مرضی کو چھوڑ دو، اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ آج کے بعد ہماری مرضی نہیں چلے گی، اللہ تیری مرضی چلے گی، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تمہیں عذاب آ جائے، تمہارے پاس عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، جب عذاب آ جائے گا پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ مدد کے دروازے کھلے ہوئے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، بخشش کے دروازے کھلے ہوئے جب تک قیامت نہیں آتی، لیکن جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا پھر تیرا فرصت، تیرا موقع چل جائے گا۔ اس سے پہلے کہ تیری زبان بولنا چھوڑ دے، اس سے پہلے کہ تجھے مانگنے کا طریقہ نہ آئے، اس سے پہلے کہ تیری زبان بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ اللہ اکبر کہ تو اس کے گھر، تو اس کے دربار میں کھڑا ہونے کے تیرے اندر سخت نہ ہو، اس سے پہلے آج وقت ہے کہ تو اپنے رب کا دروازہ کھٹکا لے اور اس سے معافی مانگ لے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو پتہ بھی۔ ابھی دیکھیں سمندر کے کنارے مرتے لوگوں کو جب پانی کی چھل آتی ہے، پانی کی موج آتی ہے، وہ اپنے کھیل تماشے میں ہوتے ہیں، پانی کی موج آتی ہے اور پھر پوری بڑی بڑی کشتیوں جہازوں کو الٹا کے پانی لے کے چلا جاتا ہے، جب طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی ایسی آفت مصیبت آ جائے، تم رات کو غفلت میں ہو، تم سوئے ہوئے ہو، تم کو معافی کا موقع ہی نہ ملے، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب آ جائے، اس سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں اپنی کتاب میں، اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی برائیوں کو درگزر کرتا ہے، ان کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو تم عمل کرتے، جو تم کرتے ہو اس سے وہ اس کا وہ علم رکھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ دعوت دیتے پوری دنیا کے لوگوں کو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اور مومنو سارے اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، توبہ کر لو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، توبہ کرنے سے تم کیا ہو جاؤ گے؟ کیا ہو جاؤ گے؟ فلاح پا جاؤ گے۔ بلکہ ایک اعلان تو یہ بھی ہے میرے عزیزو، ہم بدبخت ٹھہرے کہ آج اس کی توبہ کے اعلان کو ماننے کو تیار نہیں ہے، آج اس کی طرف سے آ رہی ہیں آفریں، آج پیشکشیں آفریں عرض اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن آج میں کان دھرنے کو تیار نہیں ہوں۔ وہ رب اعلان کرتا ہے کہ وہ لوگ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس نے گناہوں سے توبہ کی اور پھر ایمان لایا اور نیک عمل کیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو آدمی توبہ کر کے ایمان لے کے نیک عمل کرتا ہے ہم اس کے گناہوں کے اندر بھی نیکیوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وکان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا بخشنے والا ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل یہ یتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا رات کو مالک کی طرف لوٹ آیا ہے، اس کو رات کو احساس ہوا، رات کو محاسبہ کیا کہ میں نے گناہ کیا، میں نے رب کو ناراض کیا، رات کو واپس پلٹتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ ہم دن میں گناہ کرنے والے کو جب رات ہمارے دربار میں آ کے دستک دے دیتا ہے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی توبہ قبول کر دیتے ہیں۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، رات کو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اپنے دامن کو آلودہ کرتا ہے، رب کو ناراض کرتا ہے، حد کو توڑ دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے حکم کو پامال کرتا ہے، دن کو صبح احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، میں نے زیادتی کی، اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دن کو رات کو گناہ کرتا ہے، دن کو معافی مانگتا ہے۔ ہم رات کے گناہ کرنے والے کو جب صبح کو معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، ہم اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ ہم سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ سال کے اس اختتام میں اپنا محاسبہ کریں، اور بہترین شخص وہ ہے جو محاسبہ کر کے اپنے اس نقصان کا تدارک کر لیتا ہے، اس نقصان کا نقصان ہو چکا ہے اس کا حل تلاش کرتا ہے، اور حل کیا ہے؟ وہ اللہ سے توبہ اور معافی کرنا، اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی دعوت دیتے ہیں اپنے بندوں کو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اور عطا کیا ہے اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب تو نے کیوں نے مجھے مہلت دی اور کیوں نے مجھے لیٹ کیا، تو نے تھوڑی مدت کے لیے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کرتا اور نیک ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کسی کی موت کا وقت کو لیٹ نہیں کرتا، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے آخر میں بھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اللہ سے غور کرنے سے پہلے بھی اتقوا اللہ، اور غور کرنے کے بعد پھر دوبارہ اتقوا اللہ۔ وہ شخص غور کرنے والا وہ کامیاب ہے جو پچھلی زندگی کی عمر بھی اللہ سے ڈر جاتا ہے اور آئندہ سال کے لیے بھی اللہ سے، اللہ نے تدبر کی دعوت دینے سے پہلے بھی کہا اتقوا اللہ، اور تدبر کی دعوت دینے کے بعد بھی کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پہ غور کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں لوگ سال کے اختتام کے اوپر آخری جمعرات کو اور آخری جمعرات کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ فنکشن کرتے ہیں، یا آخری جمعرات کے حوالے سے کچھ لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ اس رات میں جو ہے وہ لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے، آخری رات، خاص طور پہ سال کی آخری رات کو یا آخری جمعرات کو استغفار کرنا اور دعا کرنا، آخری رات ہے، اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں۔ ایسے آپ
جب بھی آپ کو فرصت ملی آپ توبہ کر سکتے ہیں. روزانہ مانگتے معافی تو مانگتے رہے, لیکن صرف پہلے کبھی اس نے دعا اور معافی نہ مانگی اور آخری رات جب ختم ہونے والی ہو تو پھر دعا کرنے بیٹھ جائے. اس کی تخصیص کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے. سال کے آخر کے اوپر ہجری سال کو منانا, اس کے لیے محفل قائم کرنا کہ یہ ہجرت کا سال ہے, اللہ کے نبی نے ہجرت کی تھی, یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جن لوگوں کے دنوں جو ہم سے زیادہ اللہ کے معبود تھے اور نبی کریم سے محبت کرنے والے تھے, ان کی زندگی میں کئی مرتبہ یہ دن آیا, لیکن سال کے اختتام پہ, ہجری سال کے اختتام پہ کسی صحابی نے ایسی محفل اور ایسا جشن نہیں منایا اس طرح کے لوگ آج مناتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سال کے آخری رات کو جو نامہ اعمال ہے وہ لپیٹ دیا جاتا ہے اور پھر جلدی سے بھاگ کے معافی مانگ لی جائے تو پھر بندے کی معافی قبول ہو جائے گی. سال کے آخر میں نامہ اعمال لپیٹنے کی کوئی دلیل شریعت کے اندر موجود نہیں ہے. اعمال تو ہر روز چڑھتے ہیں, سوار اور جمعرات کو بھی چڑھتے ہیں, ڈیلی بھی چڑھتے ہیں, سوار اور جمعرات کو بھی چڑھتے ہیں. اس لیے سال کے آخر پہ خاص طور پہ یہ سمجھنا کہ نامہ اعمال لپیٹا جاتا ہے, اس کی بھی شریعت میں, اور لوگوں کو یہ نصیحت کرنا کہ نیک عمل کے ساتھ سال کے اوپر سارا سال پاک کرتا ہے, اور رات جب آخری دن ہو تو عصر سے لے کر مغرب تک بیٹھ جائے ذکر کرنے اور تسبیح کرنے کے لیے, یہ تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے والی بات ہوگی. اسی طرح سال کا اس طرح اختتام کے اوپر کوئی محفل جائز نہیں, سال کے آغاز کے اوپر بھی کوئی محفل کرنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. یہ چند مخالفات ہیں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں. اسی طرح ایک مخالفت یہ بھی ہے کہ لوگ سال کے آخر پہ کہتے ہیں اچھا یار مجھے معاف کر دینا, سال ختم ہونے والا مجھے معاف کر دینا. آپ ہر وقت لوگوں سے معافی مانگ لیں, اگر کوئی غلطی کی ہے, جب آپ سے غلطی ہوئی تو فوری معافی مانگنی چاہیے. صرف آخری جمعرات اور آخری گھڑیوں کا انتظار کرنا کہ سال کے آخر کے اوپر معافی مانگ لو, بلکہ آپ نے کسی پہ ظلم اور زیادتی کیا, اللہ کے حقوق کو پامال کیا, تو آپ کو فوری معافی مانگنی چاہیے. نبی کریم کا ارشاد گرامی من کانت لہ مظلمۃ لأحد من عرضہ او شیء, اگر کسی آدمی نے کسی کے اوپر اس کی عزت کے حوالے سے ظلم کیا ہو کسی اور چیز کے حوالے سے, تو اس کو اسی دن اس کو حلال ہو جانا چاہیے اور اس سے اپنی جان کو چھڑوا لینا چاہیے, اس سے پہلے کہ وہ اس دن اللہ کے دربار میں پیش ہو جب اس کو درہم اور دینار بھی کام نہیں آئے گا. اگر تو اس کے عمل صالح ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو لے کے اس مظلوم آدمی کو اس کے ظلم کی عوض میں دے دیں گے, اور اگر اس کے پاس نیکی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کے بوجھ اس کے اوپر ڈال دیں گے. تو اس دن کہ جب لوگوں یا میری نیکی چھن جائے تو میرا اوپر گناہ لوگوں کے ڈال دیے جائے, مجھے اگر کسی سے ظلم اور زیادتی کسی کو بروائے تو پہلے فرصت میں اس سے معافی مانگنی چاہیے, لیکن سال کی آخری رات کا انتظار کرنا یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو